دیکھیں میں تو مذاکرات کا حامی ہوں، ہوگی نہیں لیکن میں مذاکرات کا حامی ہوں. کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی. آج استغاثہ نے جرا کی ہے. 11 کیسز ہیں ہمارے خلاف اور ہم یہاں تھے بھی نہیں، اور کافی شور شرابہ کیا انہوں نے، اور ہم نے عدالت کو یہ بتایا ہے کیونکہ واسق قیوم اور صداقت عباسی وہ وڈرا کر چکے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ سے. سو ہمارے کیسوں بے جان ہو چکے ہیں. ہمارے کیسز کو ان کی ضمانتوں کی، ان کی سٹیٹمنٹس کی بنا پہ بنایا گیا تھا، اور سردار رازق صاحب نے آج تفصیلی طور پر قانون اور آئین کے اور جو پرانی آئین کی آرٹیکلز ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، وہ پیش کی ہیں کہ ہمارا کیس جو ہے اس کی کوئی جان نہیں ہے، بے جان ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اور جبکہ استغاثہ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں کیسوں سے نکالنے کی بجائے پورے کیس کا منہول، وہ تو پھر 2 سال کا مسئلہ ہے کہ اگر سینکڑوں ملزم ہیں، ایک ایک ملزم کا اپنا وکیل ہوگا، استغاثہ ہوگا، جرا ہوگی. سو آج کچھ بھی نہیں تھا. استغاثہ نے اپنا ایک کمزور کیس لڑا ہے اور سردار رازق صاحب نے پرزور اس میں اپنے جوابات دیے. پاکستان اور بیرون دنیا پر بھی نظر ہے، جو حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں. 24 سے پہلے کوئی بات چیت ہو جائے گی؟ ویسے آپ نے دیکھیں میں تو مذاکرات کا حامی ہوں، ہوگی نہیں لیکن میں مذاکرات کا حامی ہوں. اور مذاکرات میں نے کل بھی کہا تھا، بے شک مشکل حالات میں ہوں، سیاستدان مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیا کرتے. میں نے اپنی ساری زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ سیاستدان نے مذاکرات کے دروازے بند کیے ہوں. اور جتنے بے گناہ لوگ ان کیسز میں دھرے گئے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی رہائی ہو. میں مذاکرات کا حامی ہوں اور میں مذاکرات کو سیاست کا اہم عنصر سمجھتا ہوں. فیصل واڈا نے عمران خان کی جو بیان دیا تھا رجیم چینج کا، امریکی مداخلت کا، اس کی انہوں نے اعتراف بھی کر لیا اور کہا ٹھیک ہے. دیکھیں اگر فیصل واڈا نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کو امریکن کے کہنے پر، ڈونلڈ ڈو کے کہنے پہ نکالا گیا، تو پھر میرا خیال ہے یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ فیصل واڈا نے بھی یہ کہا کہ ان کو امریکن نے نکلوایا.